اسلام آباد میں رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کل پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان کے چاند کی شہادتیں مختلف جگہوں سے موصول ہوئی تھی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا، اسلام آباد میں رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، دیگر شہروں کے کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، دیکھیے ماہ مقدس کا جو چاند ہے وہ نظر آ چکا ہے اور کل جو ہے وہ پہلا روزہ ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی مرکزی کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہوا۔ ملک بھر سے مختلف مقامات سے جو شہادتیں ہیں وہ پشاور میں موصول ہوئی ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل میری جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کے پاس شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور رویت کا جو چونکہ اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے، ملک بھر سے شہادتیں موصول ہوتی ہیں اور جب ان کے پاس شہادتیں موصول ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے بعد اس کی انکوائری کرتے ہیں۔ اس کا ایک اپنا باضابطہ طریقہ کار ہے۔ جب انکوائری مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا اعلان ہوتا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد اس کا باضابطہ طور پر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مولانا وہ شامت سے براہ راست اس کا اعلان کریں گے۔ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے، لاہور میں اجلاس ہوا، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں اجلاس ہوئے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس تھا وہ پشاور میں اس بار منعقد ہوا تھا اور اب پشاور میں تمام ملک سے جو شہادتیں تھیں وہ موصول اور اب اس کو جو رپورٹ ہے اپنی رپورٹ کو اپلائی کی جا رہی ہے اور جو میرے ذرائع ہیں رویت ہلال کمیٹی سے ان سے بھی میری بات ہوئی ہے تو جو چاند ہے وہ نظر آ چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں باضابطہ طور پر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ اس کا اعلان بھی کر دیں گے۔ پاکستان میں کل جو ہے وہ پہلا روزہ ہوگا۔ جی کتنی دیر میں جی اس کا باقاعدہ اعلان ہو جائے گا عثمان؟ رویت ہلال کمیٹی اس وقت جو مرکزی بورڈ ہے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، وہ سب کر پشاور میں بیٹھی ہے۔ میری جو قریبی ذرائع ہیں اس سے بات کی ہے، قریبی ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جو ٹیم ہے وہ پشاور میں موجود ہیں اور وہ جو ملک بھر سے جتنی بھی شہادتیں ان کو موصول ہوئی ہیں ان شہادتوں کو کمپائل کر رہی ہیں اور جیسی وہ شہادتیں کمپائل ہو جائیں گی تو اس کے بعد پشاور سے پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس میں وہ باضابطہ طور پر چاند کی رویت کا اعلان کریں گے اور کل جو ہے وہ پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا۔ ملک بھر کے مختلف مقامات سے شہادتیں موصول ہوئی تھی۔ اسلام آباد کا چونکہ مسئلہ جو ہے وہ صاف نہیں تھا، اس کے ساتھ دیگر شہروں سے جو ہے وہ شہادتیں ان کو موصول ہو چکی ہیں تو اب کل باضابطہ طور پر اب چونکہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے اور پوری قوم کو اس کا انتظار تھا، امت مسلموں کا انتظار تھا تو اب شہادتیں موصول ہو چکی ہیں۔ باضابطہ طور پر کچھ ہی دیر میں اس کا اعلان بھی ہو جائے گا اور چونکہ تراویح کا وقت بھی ہوتا ہے، جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تو پھر مساجد میں تراویح کا سلسلہ بھی شروع ہونا ہوتا ہے تو لوگ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اب اس کا اعلان ہو جائے گا اور تراویح کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ عثمان، جس طرح اسلام آباد میں جو ہے رمضان کا چاند نظر آ گیا، کل پہلا روزہ ہوگا، یہ جو انفارمیشن ہے شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس کو پراپرلی ویریفائی کیا جائے گا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے؟ یہ جو ٹائم سپین کا گیپ ہے بیچ میں، اسی وجہ سے ڈیلے آ رہا ہے کہ اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہے جو کہ ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے روہت کا، کیونکہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، ریلیجیس معاملہ ہے اور ملک بھر سے شہادتیں موصول ہوتی ہیں روہت کی اور ان شہادتوں کی پھر تصدیق کرنا بھی لازمی ہے کیونکہ دیکھیں صرف چاند دیکھنا صرف رویت ہلال کمیٹی کا کام نہیں ہوتا۔ چاند جو ہے وہ ملک بھر کے لوگ جو ہے چاند جو ہے وہ ملک بھر کے تمام تر لوگ دیکھتے ہیں اور یہ ہر شخص جو ہے وہ چاند دیکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چاند صرف رویت ہلال کمیٹی کے لوگوں نے ہی دیکھنا ہے، یہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور عموماً جو ہے وہ چاند جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ایک سلسلہ ہے۔ تو جب شہادت موصول ہوتی ہے تو پھر اس کی تصدیق بھی کروانی